سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے۔ معزز بزرگوں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت 22 اپریل 571 عیسوی پہلی جیٹھ کو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر آمنہ کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور دیہات کی عورتیں آ کر کے بالداروں کے بچوں کو لے کر چلی جاتی تھی۔ اس کی 2 وجہیں تھی۔ ایک یہ کہ دیہات کا جو ماحول ہوتا تھا، وہاں کی آب و ہوا وہ بہت ہی بہترین ہوا کرتی تھی۔ بچے کی پرورش میں اور اس کے بڑھنے پھلنے پھولنے میں وہاں کا واتاورن، وہاں کی آب و ہوا بڑا کارگر ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں کی جو زبان تھی وہ خالص عربی تھی، بہترین زبان، بچہ سیکھ جاتا تھا، بولنے لگتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے فصیح انسان ہوں، میری زبان میں قبیلہ بنو سعد کا لہجہ ہے۔ عورتیں آئیں اور واپس چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ یتیم ہے، باپ کا سایہ تو سر سے پہلے اٹھ گیا، اب انعام و اکرام کہاں ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اچانک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس دنیا کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پروگرام طے کر لیا تھا کہ ایک وقت مجھے اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے قائم کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، تمام نبیوں نے آخری نبی کے آنے کی بشارت دی۔ تو یہ اچانک ہونے والا کوئی واقعہ تو تھا نہیں،
اس لیے اللہ تعالی نے انتظام فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد، نام رکھا گیا احمد۔ محمد اور احمد ایک ایسا نام تھا کہ عرب کے کلچر میں، عرب کی تہذیب میں ایسے نام رکھے نہیں جاتے تھے۔ اللہ کا انتظام تھا کہ میرے حبیب کا نام محمد ہوگا۔ محمد کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، احمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو تعریف کے لائق، تعریف کے قابل، جس کی ثنا اور مدح کی گئی ہے پوری کائنات میں، وہ ایک ہستی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، عرب میں نام رکھے جاتے تھے۔ آپ کے اور چچا بھی تھے، ان کے نام کچھ اور تھے، ابو لہب آپ کا چچا، حمزہ آپ کا چچا، لیکن آپ کے والد کا نام عبداللہ اس لیے رکھا گیا کہ عبداللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالی کی بندگی کو عام کرنا، انسانوں کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرنا۔ تو یہ سارے انتظام اللہ کے طرف سے ہوئے۔ باپ کا نام عبداللہ ہے اور ماں کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ امن سے بنا ہے، یعنی دنیا میں جو آمنہ کے بطن سے دنیا میں آئے گا اس کا کام دنیا میں امن پھیلانا ہوگا۔ اس لیے امن کے سب سے بڑے علمبردار ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے دور میں، ایسے زمانے میں، ایسے مقام پر آپ پیدا ہوئے کہ پوری دنیا بدامنی کی شکار تھی۔ خود عرب کے اندر، خود وہاں کے لوگ بے چینی، بیاکولتا اور بدامنی عام تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد 15 لاکھ مربع میل پر، 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ایسی امن پھیلی ہے، ایسا امن پھیلا ہے، ایسی شانتی آئی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ۔ آج کے دودھ پلانے کے لیے جو عورت آئی، یہ عورتیں تو واپس چلی گئیں، ان کا نام دنیا کو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ایک نام ہے، یہ امانت حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہے، اور حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ کا نام دنیا میں عام ہو گیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے جن عورتوں کو ہٹا دیا گیا یا جو ہٹ گئی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، ان کے نام دنیا سے مٹ گئے۔ آج بہت سارے لوگ حج کے موقع پر حج پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا ہے، اپنے ایمان کو بچا لیا، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر کے ہم نے ایمان کو بچا لیا۔ حالانکہ یہ ان کی بدقسمتی ہے، یہ بدبختی ہے کہ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے وہاں گئے لیکن حرم کی جماعت ان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ یا یہ کہیے کہ شرک نے اور دنیا میں قبر پرستی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں ایسا لکھ دیا کہ تم ہزاروں خرچ کر کے آؤ، لاکھوں خرچ کر کے آؤ، لیکن تمہارے دل میں احترام نہیں ہے، تم نے حرم کے امام کی توہین کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کی توہین کی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی یہاں جماعت کی نماز تم کو نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
جو چیزیں متعلق ہو گئی حضور سے، جن کو نسبت ہو گئی ہے، اس کا مقام بھی بڑا بلند ہوتا ہے، بڑی عظمت والا مقام ہو جاتا ہے ان کا۔ اس لیے حضرت حلیمہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت حلیمہ حضور علیہ السلام کو لے کر کے گئی، دایا کا انتخاب کیا، اس کا نام حلیمہ رکھا گیا۔ حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے حلم والی عورت، حلم والا، حلیم یعنی بردبار۔ حضور علیہ السلام کو دودھ ایسی عورت کا پلایا گیا جس کا نام حلیمہ تھا، اور حلم کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ حلم کہتے کس کو ہے؟ حلم کس کا نام ہے؟ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، آپ کے اوپر طائف کے اوباش لڑکوں نے پتھروں کی بارش کی، حضور علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک خون سے بھر گئے۔ اور جب فرشتے آ گئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا کہ فرشتوں تم آئے ہو کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں تاکہ یہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں؟ نہیں، میں دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں دنیا میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں۔ دعا مانگی الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے تو معاف ان کو۔ حضور نے کیا کہا کہ مولا کائنات میں ان کے قہر و غضب کی دعا نہیں کرتا، یہ انجان ہے، بے خبر ہے، جہالت میں یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں اور آپ کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت سے نواز دے۔ اس کا نام ہے بردباری، برداشت کرنا۔ حضور علیہ السلام کو حلم عطا کیا گیا تھا، اور یہ حلم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حلیمہ کا انتخاب فرمایا حضور کو دودھ پلانے کے لیے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ لے کر چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی۔ کتابوں میں لکھا حلیمہ کی سواری کمزور ہے، اور حلیمہ کی بستی میں بیماری آئی ہوئی ہے، قحط سالی کا غلبہ ہے، لیکن حضور تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی تو جیسے سواری میں بجلی کی کرنٹ پیدا ہو گئی ہو۔ وہ قافلہ والیاں جو پہلے گزر چکی تھی ان سے بھی ان کی سواری آگے چلی گئی، اور گھر پہنچے ہیں تو بکریوں سے دودھ دوہنا شروع کیا ہے۔ برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ ختم نہ ہوا، اور وہ بکریاں جو دبلی پتلی تھی وہ سب کے سب دودھ والی ہو گئیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں 2 سال رہے، اور 2 سال کے بعد دوبارہ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس سے پھر لے کر کے گئیں۔ اسی اثنا میں آپ نے بکریاں چرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو اس بات پر مامور فرمایا کہ تمام نبیوں نے تقریباً بکریاں چرائی ہے۔ بکری چرانے سے کیا مطلب تھا؟ فرمایا کہ بکریوں کے اندر ایسی خصلت ہوتی ہے کہ بکریاں ایک جگہ نہیں رہتی،
یہ برداشت کی مادہ یہ رسالت کے لیے تیار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی بنو سعد میں آپ جنگل میں بکریاں چراتے، لیکن وہاں بھی معجزات ظاہر ہو رہے تھے۔ جو بکریاں پہلے ایسے ہی آ جاتی تھی بھوکے پیٹ اور ان کے لیے گھاس نہیں ملا کرتے تھے، حضور جب تشریف لے گئے تو تمام بکریاں چر کر کے پیٹ بھر کر واپس آتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے دودھ شریک بھائی اور آپ کی دودھ شریک بہن یہ دونوں بھی ساتھ تھی، یہ دونوں دوڑے گھر آئی اور حلیمہ سعدیہ سے کہا امی جان ہمارے عربی بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا کہ ان کو دو لوگ آ کر کے زمین پر لٹا دیے اور انہیں قتل کر دیا۔ جب یہ تمام لوگ گھر کے لوگ بنو سعد کے لوگ دوڑے ہوئے جنگل کی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پر ذرا پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینہ کھولنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سینے میں علم و حکمت کا نور بھر دیا گیا، اور یہاں آپ کے سینوں کو دو فرشتے آ کر کے چاک کیے، آپ کے دل کا آپریشن کیا۔ اس زمانے میں جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی تھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعات بتائے۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی اور پھر حضرت آمنہ کے سپرد کر دی۔ چنانچہ حضرت آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی 6 سال کی عمر میں، حضور کی عمر 6 سال تھی، حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی آزمائش اور امتحان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ 40 سال کے ہو گئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ مطلب سیرت پاک کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کی زندگی کا، ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو دائرہ ہے، جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مضمر ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو حضور کی سیرت کو جاننا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اس کی